جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبق نمبر 8، تعارف۔ آپ کا اسم گرامی مسعود لقب فرید الدین اور گنج شکر ہے۔ آپ شعبان 569 ہجری کو کھتوال میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک جگہ کا قدیم نام ہے جو ملتان کے قریب واقع تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے اور مرید تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف و کرامت ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی جبین پر غیر معمولی آثار ملاحظہ کیے۔ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہوئے تو آپ کے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا یہ نوجوان طبقہ اولیاء میں بلند ہوگا اور ہماری محفل کی نمایاں شمع بنے گا۔ جی، اور آباء و اجداد۔ آپ کے آباء و اجداد قابل کے انصاف پسند بادشاہ فخر شاہ کی اولاد سے تھے، اور اس زمانے میں فخر شاہ دیگر ممالک کے بادشاہوں کے یہاں بھی محترم تصور کیے جاتے تھے۔ قابل پر چنگیز خان نے خروج کیا اور زبردست حملہ کیا اور اس حملے میں قابل کو تباہ و برباد کیا۔ کابل ہے اصل میں لفظ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا قاضی شیخ اپنے 3 صاحبزادوں، اہل و عیال اور دیگر وابستگان کو لے کر لاہور آئے اور قصور میں قیام فرمایا۔ یہاں کے گورنر کو جب آپ کے آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و اکرام کی اور آپ کو کھوتوال جو ملتان کے قریب ایک مقام ہے وہاں عہدۂ قضا بطور قاضی جج پر مقرر کیا، اور یوں سارا خاندان کھوتوال منتقل ہو گیا، اور دنوں لاہور میں سلطان محمود غزنوی کی حکومت تھی۔ کھوتوال میں ہی آپ کے والد گرامی کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد اس خاندان نے بوجاجودہن نامی علاقے میں رہائش اختیار کی۔ والدہ کی کرامت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام کلثوم خاتون تھا۔ آپ نہایت پاک باز اور عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رات کے اکثر حصے میں قیام کرتی اور ایک رات آپ حسب معمول عبادت میں مصروف تھی۔ گھر میں چور آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اکیلی عورت ہے اور بچے سو رہے ہیں۔ آپ اپنے کمرے کے دروازے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ چور اس انتظار میں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دروازے ہٹیں اور وہ اندر داخل ہو کر چوری کرے۔ کافی دیر گزر گئی مگر آپ حسب معمول عبادت میں مصروف رہی۔ بالآخر چور نے آگے بڑھ کر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ بینائی جانے کے بعد ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے لگا۔ اسی دوران حضرت کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ چور نے کہا، اے نیک بیوی، میں چور ہوں، بت پرست بھی ہوں، مجھے لگتا ہے یہاں کوئی نیک ہستی رہتی ہے جس کی وجہ سے میری آنکھیں چلی گئی ہیں۔ آپ
رحمۃ اللہ علیہ دعا کریں میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے ایک شرط ہے، جتنے غریبوں کو تم نے لوٹا ہے اس کے مال واپس کر دو۔ اس نے کہا وہ بھی واپس کر دوں گا۔ جب اس نے یہ وعدہ کر لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اس کی بینائی لوٹ آئی اور آنکھیں روشن ہو گئی۔ بعد اس نے کہا اے نیک بیوی، جس خدا کی تم عبادت کرتی ہے مجھے بھی اسی کا کلمہ پڑھا دے۔ یوں وہ چور توبہ کر کے اسلام قبول کر کے اور آپ کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ تعلیم و تربیت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے کچھ عرصے بعد ہی آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ یوں آپ کی ساری تعلیم و تربیت والدہ محترمہ کے زیر سایہ ہوئی۔ والدہ ماجدہ نے آپ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز ملتان سے کرایا اور اس وقت کے دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید ناظرہ اور پھر حفظ کرایا گیا اور اس کے بعد دیگر علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور آپ کی تعلیم صرف تعلیم ہی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی چلی آ رہی تھی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ دن کو پڑھتے اور رات کو اکثر حصہ نو عمری میں ہی عبادت گزاری کرتے۔ یوں دونوں جہتیں ایک ہی وقت میں پروان چڑھ رہی تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت۔ طالب علمی کے دور میں ایک دفعہ آپ مسجد میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور اسی دوران خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں تشریف لے آئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فرید الدین مسعود کو کچھ دیر توجہ سے دیکھا۔ اتنی دیر میں بابا فرید الدین بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور اس کتاب کے پڑھنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ملے گا؟ حضرت فخر الدین مسعود رحمۃ اللہ نے عرض کیا مجھے تو آپ کی نظر عنایت اور توجہ سے فائدہ ہوگا۔ پس اسی وقت حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے خلیفہ ارادت میں داخل فرما لیا اور آپ نے کچھ عرصہ اپنے مرید کے ساتھ ملتان میں ہی گزارے اور اس دوران علوم ظاہری کی تکمیل کی اور علوم ظاہری کو حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مالک اسلامیہ مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ممالک کے اسلامیہ کے سیر و سیاحت کرو اور یہ بھی علم کی ایک اہم منزل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کے اسفار شیخ کے حکم پر آپ نے ممالک کے اسلامیہ خاص طور پر جو علم فن کا گہوارہ تصور کیے جاتے تھے کا سفر فرمایا اور آپ نے بغداد، بلخ، بخارا، بیت المقدس، مدینہ المنورہ، مکہ المعظمہ کے سفر کی اور آپ کا حرمین شریفین میں قیام کم و بیش 30 سال رہا اور وہاں کے شیوخ اور علماء سے ملاقات ہوئی اور کسب فیض کرتے رہے اور ساتھ ہی بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی روح کو بلا جلا بخشا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔